فلسطین کے حالات کی وجہ سے ہر انصاف پسند دل اور زندہ ضمیر رکھنے والا شخص رنجیدہ ہے، اور ہر بندہ مومن اپنے دل میں درد، جگر میں سوز اور کلیجے میں جلن کو محسوس کرتا ہے۔ اس کیفیت میں شدت اس وقت آ جاتی ہے کہ جب آپ مظلوم کی مدد کرنا چاہ رہے ہوں، ظالم کے ہاتھ کو روکنا چاہ رہے ہوں مگر بے بس ہوں، اور جن کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ ظالم کے ہاتھ کو روک سکیں، مظلوم کی مدد کر سکیں، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ انہیں احساس تک نہیں ہے۔ انہی حالات کے پیش نظر امام سبکی علیہ رحمہ کے یہ درد بھرے الفاظ یاد آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہائے، ہاتھوں کا کام فریاد کرنا نہیں بلکہ گریبان کو پکڑنا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ہاتھ ان تک پہنچ نہیں سکتے، مگر جن کے ہاتھ ان تک پہنچ سکتے ہیں ان کے ہاتھ شل، اعضاء مفلوج اور زبانیں گونگی ہو چکی ہیں، ان کے ضمیر بھی مر چکے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں ظلم کا بدلہ جلد یا بدیر ضرور لوں گا، اور ان لوگوں سے بھی بدلہ لوں گا جو باوجود قدرت ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکے، مظلوم کی مدد نہیں کر سکے۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، دوسرے بھائی کو کسی ظالم کے ہاتھ میں اور غیروں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ۔ یاد رکھیے کہ اسرائیل ایک ریاست ہے، اور ریاست کا ہاتھ ایک فرد نہیں بلکہ ایک ریاست ہی روک سکتی ہے، اور یقین جانیے کہ اسرائیل کا جو اصل حریف اور اصل مد مقابل ہے اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے، کیونکہ دونوں کی جو بنیاد ہے وہ مذہبی ہے، اور دونوں کی عمریں بھی تقریباً برابر ہی ہیں، اور دونوں ایٹمی قوتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے باشندے ہم پر ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہماری طرف اپنی طرف سے کوئی حامی، کوئی مددگار پیدا کر دیجئے، اور ہماری طرف بھیج دیجئے جو ہماری مدد کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ آیت مبارکہ آج 57 اسلامی ممالک کے سربراہ اور ہر وہ شخص جو برسر اقتدار ہے اس کو مخاطب کر رہی ہے، اور اس سے یہ پوچھ رہی ہے کہ ظالم کے خلاف کب کھڑے ہوگے، ظلم کے خلاف کب آواز اٹھاؤ گے۔ میں مسلم حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں ان کے دل ایمان، اخلاص اور جوش و جذبے سے بھرے پڑے ہیں، ایسے جوش و جذبے سے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس سے غیر قومیں محروم ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اسی جوش اور جذبے کو اگر صحیح وقت پہ صحیح بندے کے خلاف استعمال کر لیا جائے تو وہ کام ہو سکتے ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور ایسی مثال پچھلے زمانوں میں موجود بھی ہے کہ مسلمان جب یکجان ہو گئے، مسلمانوں کے جوش و جذبے جب اتحاد اور متفق ہو کے جب کسی ظلم کے خلاف نکلے تو فتح یاب ہو کر ہی واپس لوٹے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔